چاہوں گا کہ جو یہاں پر دھاندلی کے بارے میں یہ پراپیگنڈے کی دھاندلی ہو رہی ہے، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے اور وفاقی حکومت نے اس حد تک کوآپریٹ کیا ہے کہ میں نے میٹنگ کے اندر بولا تھا کہ ہم لوگ ہر پولنگ کے اندر کیمرے لگانے کو تیار ہیں، جس پر بلاول زرداری نے ہماری یہ بات نہیں مانی۔ اس کے بعد ہم نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے ہمارے اسپیکر صاحب نے ایک اجلاس بلایا کہ آپ آئیں اور اپنی رائے دیں، جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں ہم الیکشن کرنے کو تیار ہیں، مگر یہ اس میٹنگ میں آئے تک نہیں۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر جو اثر انداز ہونے والی بات ہے، ہمارا صوبے کا فیصلہ ہو چکا تھا، ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اثر انداز ہوگا یہ الیکشن کے پروسیس کے اوپر۔ اس کے بعد ہم نے پورے کے پورے جی بی کو انصاف کارڈ، ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دیا، اپروول ہو چکی تھی، لیکن ہم نے اس کو بھی پہلے ایشو نہیں کیا اسی وجہ سے کہ الیکشن پہ اثر انداز نہ ہو۔ احساس پروگرام جو ہے ہمارا 100% جی بی کی 100% آبادی کے لیے اپروو ہو چکا تھا، لیکن ہم نے اس کا بھی ایشوئنس نہیں کی، صرف اس لیے کہ وہ اثر انداز نہ ہو الیکشن کے اوپر یہ چیز۔ اس کے علاوہ اور بڑے پروجیکٹس ہیں ہمارے جو کہ اس وقت پائپ لائن میں اپروو ہو چکے تھے، ہم نے ان کا بھی یہاں پہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بہانہ نہ ہو ان کے پاس کہ یہ کہیں کہ اثر انداز کیا جا رہا ہے الیکشن کو، جبکہ آپ لوگ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلی تاریخ کو ذرا دیکھیں آپ، اس سے پہلے 2 الیکشن جو ہوئے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کی حکومت میں انہوں نے اپنے گورنر کو ہٹا کر اپنے منسٹر اینڈ کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان کو گورنر کا چارج دیا 6 مہینے کے لیے تاکہ وہ یہاں بیٹھ کر الیکشن کے اوپر اپنی کارروائیاں کر سکے۔ پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں یہ چیز کو ریپیٹ کیا گیا، اپنے منسٹر کو، فیڈرل منسٹر کو گورنر بنا کے یہاں پہ بٹھایا گیا اور الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے پوری کی پوری کارروائیاں کی گئیں۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ جتنی پارٹیز کے بھی جتنے ووٹر ہیں، سپورٹرز ہیں، اور جی بی کی جتنی عوام ہے جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا یا کسی اور پارٹی کو ووٹ دیا، ان کے لیے ایک واضح میسیج ہے کہ اب وہ ہماری ذمہ داری ہیں۔ گلگت بلتستان کی ترقی، خوشحالی، گلگت بلتستان کا مستقبل اب تحریک انصاف کی ذمہ داری ہے اور ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ 72 سال کی جو محرومی ہے وہ دور کریں گے اور پرامن احتجاج کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ پرامن احتجاج بالکل کیا جائے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر جس طریقے سے یہاں پر جلاؤ گھراؤ شروع کر دیا گیا ہے، جس طریقے سے سرکاری املاک کو جلایا گیا ہے، سرکاری گاڑیوں کو چلایا گیا ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ انتظامیہ بھرپور طریقے سے اس کے اوپر ایکشن لے گی۔ اس کے بعد جو بھی اس طرح کا کوئی اقدام کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اب جہاں تک بات ہے ایک جس حلقے کے اوپر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہاں پر یہ واحد حلقہ ہے کہ جس کے اوپر آپ سب کو معلوم ہے کہ 5 دن تک ریکاؤنٹنگ عمل جاری رہا ہے ان سب کی موجودگی میں، جبکہ کسی اور حلقے کے اوپر ابھی تک ریکاؤنٹنگ بھی نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے درخواست دی ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ ٹریبیونل بن گیا ہے، اب ٹریبیونل میں جائیں اور اپنا ٹریبیونل میں اپنا کیس کریں۔ ہمارے اپنے کچھ میں آپ کو ریکارڈ پیش کرتا ہوں۔ ہمارا حلقہ نمبر 15 میں تحریک انصاف 150 ووٹوں سے ہاری ہے، حلقہ نمبر 17 میں تحریک انصاف 48 ووٹوں سے ہاری ہے، حلقہ نمبر 22 میں تحریک انصاف 535 ووٹوں سے ہاری ہے، حلقہ نمبر 23 میں تحریک انصاف 400 ووٹوں سے ہاری ہے، حلقہ نمبر 24 میں تحریک انصاف 500 ووٹوں سے ہاری ہے۔ ہمارے ان تمام امیدواروں نے بھی درخواستیں دی اور اپلائی کیا کہ ریکاؤنٹنگ کی جائے، اور اتنے کم مارجن میں ریکاؤنٹنگ ویسے بھی کی جاتی ہے کیونکہ ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو کہا گیا کہ آپ ٹریبیونل میں جائیں، اور ہم نے اس پہ کوئی احتجاج نہیں کیا۔ ہم نے فیصلے کو مانا، اس فیصلے کو قبول کیا، اور ہم ایک قانونی طریقے سے ٹریبیونل میں جائیں گے اور اپنا یہ جو حق ہے وہ اس میں چیک کریں گے، اور ہمارے امیدواروں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جائیں اور اس کو چیک کریں۔ اب ایسے حالات میں جب ہم نے اس الیکشن کو قبول بھی کیا، ہم نے اس الیکشن میں کسی طرح کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں کی۔ میں حلف دینے کو تیار ہوں اس بات کے اوپر کہ کوئی ڈی آر او، کوئی آر او نہ ہم نے لگوایا ہے، نہ ہم نے سفارش کی ہے، نہ ہم نے کسی طرح کی انٹرفیئرنس کی ہے، اور یہی حلف آپ جا کے چیف الیکشن کمیٹی سے بھی لے سکتے ہیں، سیم یہی حلف۔ دوسری بات، امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن اس لیے یہاں پہ کرایا ہے کیونکہ ہمارا جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں وہ پاکستان کے وہ کیپٹن تھے کرکٹ کے جنہوں نے دنیا میں نیوٹرل امپائر لائے، اور ہم ڈے 1 سے کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے قانون سازی کی جائے اور ایک ایسا الیکشن پاکستان میں ہونا چاہیے کہ جو فری اینڈ فیئر ہو۔ ہم لوگ نیوٹرل امپائر کے حامی ہیں، ادھر بھی نیوٹرل امپائر سے انہوں نے بھرپور طریقے سے کیا، اور جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی، ہمارے پاس ثبوت ہے، تو ثبوت لے کے کیوں نہیں آتے؟ آخر کوئی ثبوت تو دکھا دیں، کسی پولی پہ کوئی ثبوت دکھا دیں کہ کہیں پہ کوئی ٹھپے لگے ہیں،
کہیں پر کوئی ریگنگ ہوئی ہے, کہیں پر پولنگ پروسیس کو اسٹاپ کیا گیا ہے, کوئی ثبوت اب تک نہیں ہے, صرف زبانی جمع خرچ شروع ہے یہاں پر. اور ڈے ون سے یہ جو پرچیوں پہ آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, بیسیکلی جو پرچیوں پہ چیئرمین بنے ہیں, میں واضح کرتا ہوں آپ کو, یہ پرچیوں پہ جو چیئرمین بنتے ہیں ان کو حلقے کا پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عوام کی رائے اور عوام کا جو رخ ہے وہ کس طرف ہے. ہم حلقے کے لوگ ہیں, حلقوں پہ رہنے والے لوگ ہیں. میرا آن ریکارڈ انٹرویو ہے, ایک نہیں 3 چینلز کو ہے, آپ اس کو چیک کر لیں. میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ہمارا پیپلز پارٹی سے 6 حلقوں میں مقابلہ ہے اور میکسیمم یہ 3 حلقے جیتیں گے. ان میں 3 امیدوار ایسے ہیں کہ جو ان کے ٹف ہیں, 3 جیت گئے یہ لوگ. میں نے باقاعدہ طور پہ بتایا کہ نون لیگ کا مقابلہ ہمارے ساتھ صرف 3 حلقوں میں ہے اور 2 حلقوں میں ان کے امیدوار تگڑے ہیں اس وقت ہمارے امیدواروں پہ, اور ہو سکتا ہے کہ وہ جیت جائیں اور وہ جیتے. اس کے علاوہ ہم نے واضح کیا کہ ہماری پارٹی پاپولر پارٹی تھی, ہم سے 100 لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, ہم کوئی ٹکٹ نہیں دے سکے. وہاں پر ہمارا مقابلہ آپس میں ہی تھا اور وہ رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا. کہیں پر ہمارے امیدوار جیتے, کہیں پر ہمارے آزاد امیدوار جیتے. لیکن جے وائی کا میں نے بتایا تھا کہ 1 حلقے پہ جے وائی سے ہمارا مقابلہ ہے اور جے وائی وہ حلقہ جیتی ہے. اگر ہم نے ریگنگ کرنی ہوتی, ہم نے دھاندلی کرنی ہوتی, تو یہ جو رزلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اتنے کم ووٹوں پہ ہمارے لوگ آ رہے ہیں, تو یہ کبھی بھی نہ ہارتے. میں پھر ایک دفعہ آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میں پورے دنیا کسی فورم پہ بیٹھنے کو تیار ہوں, ہر طرح کا حل دینے کو تیار ہوں کہ بحیثیت وزیر امور کشمیر کے لیے بلتستان ایک اتنے دھیلے کی بھی دھاندلی کرنا تو دور کی بات ہے, ہم نے سوچا بھی نہیں ہے. اور کوئی بھی اگر آتا ہے تو حل کے ساتھ سامنے بیٹھ کے ہمارے ساتھ اس بات کے اوپر بیٹھ سکتا ہے. ہم ہر فورم پہ بیٹھنے کو تیار ہیں. میں آخر میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پرامن احتجاج کریں. ضلع بلتستان میں امن و امان کو خراب کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے اس کا ساتھ نہ دیں, اور اگر کوئی اس طرح کے اقدامات مزید کرے گا تو میرا ایک کلیئر میسج ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس کے خلاف سخت کارروائی کرے گی. تھینک یو ویری مچ. پہلا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن جب اعلان ہوا تو اس کے بعد میں اس اعلان کے بغیر بلتستان نہیں آیا. 25 تاریخ کو بلاول بھٹو زرداری اپنے تمام منسٹروں کو لے کے سندھ سے یہاں پہ پہنچ گیا اور اس نے کیمپین شروع کر دی. یہ وائلیشن انہوں نے شروع کی ہے, ہم نے نہیں کی. اب ظاہری بات ہے کہ جب ایک پارٹی اس طرح کر کے اپنا جلسے کر کے لوگوں کے درمیان جا کے اپنا ایک موقف دے رہی تھی, تو میں بھی اپنا فرض سمجھتا تھا کہ میں بھی اپنی پارٹی کا, اپنے قائد عمران خان صاحب کا ویژن اور موقف دوں. یہ وائلیشن کس نے سٹارٹ کی؟ سارا میڈیا گواہ ہے, انہوں نے سٹارٹ کی ہے, یہ بھی ہم نے سٹارٹ نہیں کی. ہاں البتہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کی ہم نے ان پہ اعتراض نہیں کیا, اور جب ہم نے کی تو انہوں نے اعتراض شروع کر دیا. تو یہ رونے دھونے والی سیاست نہیں ہونی چاہیے. سر وزیر اعلیٰ کس کو بنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے اس کا کل تک یا پرسوں تک انشاءاللہ. کون ہے پینل میں؟ نام ذرا بتائیں. یہ عمران خان صاحب کو تمام نام گئے ہوئے ہیں جو ہمارے امیدوار جیتے ہیں, ان کا تمام پروفائل گیا ہوا ہے, اور یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے, وہ جس کو بھی وزیر اعلیٰ بناتے ہیں آپ کے سامنے آ جائے گا. منظر شکری صاحب. منسٹر صاحب, چونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ کائرہ نے یہاں پہ کمپین کی, برجیس طاہر نے کیا, آپ نے بھی جو اس وقت دیکھا جاتا کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے گورنر ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے, یہاں پہ جوڑ توڑ اور تمام چیزیں, تمام سرکاری ادارے, تمام ایجنسیز یہاں پہ ان کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے, یہاں پہ بھی تو یہ وہیں سلسلہ چل رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ پہلی بات, 2009 کے الیکشن میں انہوں نے گورنر کو ہٹا کر, پیپلز پارٹی نے اپنے منسٹر کشمیر افیئرز ضلع بلتستان کو گورنر بنایا اور یہاں بٹھایا اس کو. یہ ہے ریگنگ. پھر 2015 کے الیکشن میں نون لیگ نے اپنے گورنر کو ہٹایا اور منسٹر کو گورنر بنا کے یہاں بٹھایا. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں, انتظامیہ سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی, کوئی بھی انتظامیہ کا بندہ یہاں پہ نہیں آیا. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں, صرف یہاں نہیں لگے ہوئے, آپ کے باہر دکانوں پہ بھی لگے ہوئے ہیں. آپ چیک کر لیں کہ اس روڈ کے اوپر کون سے سرکاری لوگ یہاں پہ مجھ سے آ کے ملے. کوئی مجھ سے نہیں ملا یہاں پر آ کر. یہ بالکل ان کے الزامات ہیں, میں مسترد کرتا ہوں ان کو. ایون جو میں نے کیمپین کی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے کوئی کارنر میٹنگ کی ہے, اگر میں کسی ضلع میں گیا ہوں, میرے ساتھ کسی سرکاری بندے نے میرے ساتھ کوئی سرکاری بندہ نہیں تھا. میں اپنے لوگوں کے ساتھ گیا, اپنے لوگوں کے ساتھ رہا. منسٹر ہونے کے باوجود ضلع بلتستان کا کسی سرکاری بندے نے میرے ساتھ کوئی شرکت نہیں کی کسی بھی پروگرام کے اندر. دوسری بات کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے. سیاست میں جوڑ توڑ ہمارا آئینی حق ہے, لیکن جوڑ توڑ اگر ہم نے کسی سرکاری ادارے کے تھرو کی ہو,
सरकारी मुलाजमीन के थ्रू की हो, सरकारी अफसरान के थ्रू की हो, या जो आप कह रहे हैं इदारे यहाँ पे आते रहे। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी इदारे के साथ ना हमारा कोई रब्ता है और न ही किसी इदारे ने हमारे साथ कोई रब्ता किया है और न ही पूरे प्रोसेस में उन्होंने कोई इन्वॉल्वमेंट की है। अच्छा सर, ये अबूरी सूबे के ऐलान कब तक? बस इंशाल्लाह ये तो फैसला हो चुका था, लेकिन चूँकि इलेक्शन था तो उस वजह से ये कहा गया था कि जी आप इसको पहले कर देंगे तो असरअंदाज होगा, क्योंकि बड़ी पॉपुलर डिमांड थी जीबी के लोगों की। उसका तमाम तर पेपर वर्क हो चुका है इंशाल्लाह। अब जैसे यहाँ से वापस जाते हैं तो इंशाल्लाह फ़ौरन से पहले हमारी तरजीह है कि पहले इसको इंशाल्लाह सूबे का दर्जा दे दें। मैंने बिल्कुल एहतराम किया है, और पहली बात यह है कि जो बिलावल जरदारी ने इल्ज़ाम लगाया कि हमें गिले बलिस्तान से निकालने के लिए साजिश की जा रही है, हमारे किसी उम्मीदवार ने, हमारी पार्टी के किसी बंदे ने कोई एतराज़ नहीं किया उनके ऊपर। आप वो पिटिशन पढ़ लें, वो पिटिशन दायर की थी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने और नून लीग के उम्मीदवार ने कि इनको निकाला जाए तमाम यहाँ से लीडरान को। उसके ऊपर जब फैसला आया तो जज साहब ने फैसला ये दिया कि चूँकि वो इलेक्शन का कानून है तो सब के सब निकल जाए। उसमें ये भी आते थे और हमारे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि साजिश हम कर रहे हैं, और भाई दरख्वास्त तुम्हारा आदमी दे रहा है तुम्हारे खिलाफ और साजिश हम कर रहे हैं आपके खिलाफ। उसके ऊपर हम लोग उस पर रिव्यू में गए और फिर रिव्यू की डेट मिली हमें। अदालत ने हमें रिव्यू के लिए हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है, हमने बिल्कुल पासदारी की है, हमने एहतराम किया अदालत का, हमने कोई वायलेशन नहीं की। अच्छा सर, आपने जैसा कि कहा कि कानून से हटकर हम एहतजाज बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन 5 दिनों से जो कुछ हो रहा है शहर में, क्या वो कानूनी हो रहा है? गाड़ियाँ सरकारी जलाई गई, लोग सब सफ़र हो रहे हैं, अवाम बच्चों के पेपर हो रहे हैं, हुकूमत की रिट कहीं नज़र नहीं आ रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अवाम बड़ी गैर महफूज खुद को तसव्वुर कर रही है। ये दोनों पार्टियाँ, इन दोनों को मौका मिला, पाकिस्तान में भी मौका मिला इनको कि पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ करें, गिलगित बल्तिस्तान में भी मौका मिला इनको, दोनों को मौका मिला कि उनके मसाइल हल करें। AJK में भी इनको मौका मिला कि मसाइल हल करें। ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए हैं मसाइल हल करने अवाम के, हर जगह पर ये नाकाम हुए हैं। अब यहाँ पे आके दावेदारियाँ तो बहुत आसान होती हैं, सीन बना देंगे। अब आप सब साफ़ी हैं, आपको पता है सीन में क्या हाल है। कल की आप रिपोर्ट देख लें सीन की कि कल 10 बच्चों को कुत्तों ने काटा है, वहाँ पे वैक्सीन तक नहीं मिल रही। सारे के सारे आपके सीन के अस्पताल बंद पड़े हैं, तमाम स्कूल उनके बंद हैं। इस वक्त गुर्बत सबसे ज़्यादा सिंध में है। पाकिस्तान में अल्लाह माफ़ करे कहीं पर भी भूख से कहीं पर कोई बच्चे नहीं फौत हो रहे, थर के अंदर बच्चे भूख से फौत हो रहे हैं। उस हालात में आप देखिए कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है। 1-2 बारिशों से पूरा कराची पानी में डूब चुका था। ये इनकी है परफॉर्मेंस। दूसरी जो बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना हुआ है, किसने बनाया हुआ है? इन्हीं ने बनाया हुआ है। ये वही पार्टियाँ कि जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती की, पाकिस्तान के अवाम से ज़्यादती की, आज गिलगित बल्तिस्तान जैसी पुरअमन जगह के ऊपर इस तरह की हरकत करके मजबूर कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आखिरी बार अभी ये एक मैसेज दे रहा हूँ कि मैं तमाम सपोर्टर्स को, तमाम वोटर्स को, तमाम लोगों को क्लियर मैसेज दे रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये जो इन्होंने कल सरकारी गाड़ियाँ चलाई, सरकारी दफातर चलाए, उसके भी फुटेजेस आई हुई हैं। इंतजामिया अपना कार्रवाई करेगी उसके ऊपर। इसके बाद सख्ती से निपटा जाएगा। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो वो ज़हन में रख ले कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर